فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ پھر جب دونوں حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور اس نے اس کو پہلو کے بل لٹا لیا اور ہم نے آواز دی، اے ابراہیم یقیناً تو نے خواب کو بھی سچا کر دکھایا، بے شک ہم محسنوں کو، احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ بہت واضح اور کھلا امتحان تھا اور ہم نے تمہیں بدلے میں ایک بہت بڑی قربانی عطا کر دی اور اس قربانی کو بعد کی آنے والی نسلوں تک کے لیے باقی رکھا۔ سلام ہے ابراہیم پر، اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہم سب کو اس دنیا میں صرف امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ ہر لمحے اور ہر لحظے کا امتحان ہے، کوئی ایک لمحہ زندگی بھی ہمارا اس امتحان سے خالی نہیں ہے۔ اور امتحان اصل میں قربانی مانگتا ہے، اور امتحان ہے ہی قربانی کا۔ کون سی چیز اللہ کے لیے کس وقت ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور تیار نہیں ہوتے، یہی امتحان، اور پوری زندگی اس کے گرد گھومتی۔ یہ جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم قربانیاں کرتے ہیں، یہ تو محض ایک علامت ہے، نہ جانوروں کا اس بات کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ جانوروں کی نوعیت کا اس بات کے ساتھ تعلق ہے، نہ جانور کے گوشت کے وزن کا اس بات کے ساتھ تعلق ہے، نہ اس کی قیمت کا اس بات کے ساتھ تعلق ہے۔ تعلق تو اس نسبت کا ہے جس نسبت سے آپ یہ قربانی کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، جس کو علامہ البانی نے تو ضعیف کہا ہے سند کے اعتبار سے، بلکہ ضعیف جداً کہا ہے کہ بہت زیادہ سخت ضعیف۔ لیکن قرآن پاک کی یہ آیات سورہ صافات کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کے اندر بھی وہی مفہوم بیان ہوا ہے جو اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ لہذا سند کے اعتبار سے وہ حدیث ضعیف ہو تو وہ سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہوگی، مضمون کے اعتبار سے تو قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی مطیع اور فرما بردار ہونے کی ایک داستان ہے جو اللہ نے قربانی کی شکل میں رہتی دنیا تک باقی رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں، مختصر سی حدیث ہے، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما ہادی الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں یہ ہیں کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بدلے میں، انہوں نے تو قربان کیا کیا تھا، انہوں نے کوئی جانور قربان نہیں کیا تھا، کوئی دمبا بکرا قربان نہیں کیا تھا،
جیتا جاگتا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا تعلق اور امتحان کا تعلق جانور کے ساتھ نہیں، گوشت کے ساتھ نہیں، خون بہانے کے ساتھ بھی نہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا. ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل میں کیا ہے یہ اللہ کو پہنچتا. اب دل میں جو ہوتا ہے وہ قربانی کے دن پیدا نہیں کیا جا سکتا. دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ عشرہ ذی الحج میں 10 دنوں میں پیدا نہیں کیا جا سکتا. وہ اگر عشرہ ذی الحج میں ناخن کاٹنے اور بال کاٹنے سے گریز کرنے سے وہ جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا. او بھائی یہ تو پوری زندگی کا امتحان ہے، پوری زندگی کا امتحان. اور جب ہم اس امتحان میں کبھی کامیاب ہو کے دیکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی اس امتحان میں قربانی دے کے دیکھا ہی نہیں. ہمارے مواقع تو آتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، جان بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ وقت جو ہمارا باقی اپنی مصروفیات سے فالتو ہو. پرائم ٹائم کوئی نہیں دیتا اپنا، پہلے اپنی مصروفیات، جو بچا وقت وہ اللہ کے لیے. اللہ اکبر. اسی طرح مال کے بارے میں بھی ہمارا خیال یہ ہے کہ پہلے تو اپنی ضروریات پوری کرنی ہے نا، جب اپنی ضروریات پوری ہو گئی تو باقی پھر اللہ کے لیے. حتیٰ کہ ہم بچوں کو جو تعلیم دیتے ہیں، ہم ان کے لیے اسکول اور کالج کا انتخاب کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے پہلے دنیا سنبھال لیں، دین کا معاملہ شام کو کر لے گا قاری صاحب کے پاس، کسی اور وقت کرے گا. جب اس کا پورا ذہن تھکا ہوا ہوتا ہے پوری زندگی، پورے دن کی سرگرمیوں سے، اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین سیکھ لے گا. اللہ اکبر. اور دین تو بھائی قربانی مانگتا ہے، قربانی. اور یہ پوری زندگی کی قربانی ہے، یہ ایک دن کی قربانی نہیں ہے. ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جو بننا ہے، مسلم بننا ہے نا. مسلم کا مطلب ہوتا ہے جس نے اسلام قبول کر لیا ہو. اور مسلم وہ ہوتا ہے اسلم یسلم. اسلام عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. تو جو شخص اپنی جان، اپنا مال، اپنی زندگی اور ہر پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ عطا تو تو نہیں فرمایا، سب کچھ ہے تو تیرا ہی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو کچھ ہم نے رزق عطا کیا ہے، اور اس رزق سے مراد صرف مال نہیں ہے، اس کے رزق سے مراد تمہارا اپنا آپ بھی ہے، تمہاری زندگی بھی ہے، تمہارا وقت بھی ہے، تمہاری اولاد بھی ہے، تمہارا سب کچھ اس رزق میں شامل ہے. جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے وہ سب کچھ اس رزق میں شامل ہے. فرمایا ہم عطا کرتے ہیں مما رزقناہم. اور جو اللہ کے نیک بندے متقین ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، جو اللہ کو قربانیوں کے ذریعے سے بھی صرف تقویٰ پہنچتا ہے، جن کے دلوں میں وہ ہوتا ہے، وہ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر تلے رہتے ہیں. اب میں اور آپ اپنا جائزہ لے لیں. وہ فلسفہ قربانی جو اللہ نے اس علامتی قربانی کے اندر رکھا ہے، یہ قربانی تو علامتی ہے، یہ تو بالکل ایک سمبولک ہے. ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، سمجھتے ہیں قربانی ہو گئی، ہم نے قربانی کی. اللہ! اور کس بات کی قربانی کی بھائی آپ نے؟ کوئی 12-14 ہزار روپے لگا کے آپ نے، یا 8-10 ہزار روپے لگا کے گائے میں حصہ ڈال لیا، یا کوئی 15-20 ہزار کا کوئی مریل سا بکرا خرید لیا، اور پھر اس کے گلے پہ چھری پھیری ہے، اس کے گلے پہ چھری پھیر کے سمجھتے ہو قربانی ہو گئی. یہ قربانی نہیں ہے. وہ امتحان جس میں پاس ہونے کی علامت یہ قربانی ہے، وہ امتحان تو ہر وقت جاری ہے میرے بھائی، ہر لمحہ جاری ہے. کوئی ایک لمحہ زندگی بھی ہمارا اس امتحان سے خالی نہیں.
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی دی ہی اس لیے ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ تم میں سے عمل کرنے کے اعتبار سے وہ امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کس کے ہیں. اب وہ امتحان تو ہر وقت جاری ہے. مسئلہ اصل میں یہاں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کارنامہ جو سر انجام دیا، یہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ اور آپ کے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام، یہ اس پورے خاندان کی کہانی ہے، قربانی کی داستان، امتحانوں میں کامیاب ہونے کی داستان. لوگ حج کو جاتے ہیں اور بڑی سعادت کی بات ہے جو لوگ حج کو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے جو جا رہے ہیں، اور جو نہیں جا سکے اللہ ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ارادے کر لیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ حج پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ ذہن سے نکال دیں کہ حج پیسوں سے ہوتا. اور پیسے رزق وہ تو اللہ نے عطا کرنا ہے بھائی. واللہ خیر الرازقین. تم نے جو کچھ ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ رکھنا. حج کا ارادہ کریں کہ میں حج کروں گا. ابھی کل پرسوں میں جب آیا ہوں پاکستان تو مجھے فون آیا ہمارے نمازی مسجد کے، ان کا فون آیا، انہوں نے کہا جی میں کل میری فلائٹ ہے، میں حج کے لیے جا رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ آپ نے پچھلے سال کہا تھا کہ حج کا ارادہ کریں. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے ارادہ کر لیا اور اللہ کا شکر ہے میں اور میری اہلیہ ہم دونوں جا رہے ہیں. لے کے جانے والا وہ، عطا فرمانے والا وہ، توفیق دینے والا وہ، رزق دینے والا وہ، اور جسمانی صلاحیت دینے والا وہ، اور سوچ کو بدلنے والا وہ. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو صرف ارادہ کر لیں کہ اللہ ہم تیرے ہیں، ہم تیری بندگی میں آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. ساری لائن سیدھی ہو جاتی. ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، قربانی کیا ہے؟ اسی طرح کی زندگی گزار رہے تھے جس طرح کی زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں. وہ معاشرہ جس معاشرے میں بت پرستی تھی، لوگ اللہ کی بجائے بتوں کو پوجتے تھے، اور صرف بت پرست گھرانہ نہیں تھا، بت ساز گھرانہ تھا. یعنی بت بنانے والے اور پھر بت بنا کے بیچنے والے. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائیے. لوگ کہتے ہیں کہ جو بچہ غلط ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس کا کیا قصور؟ ہمیں سوال پیدا ہوتا ہے جبر و قدر کا، ہر پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا سوال. ایک بچہ مسجد کے ماحول میں پیدا ہوا، اس کو بچپن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کانوں میں پڑی، وہ نمازی بن گیا، نیک بن گیا، اور اس کی کیا خوبی ہے. اور دوسرا شخص وہ گناہ کے ماحول میں پیدا ہوا اور ساری زندگی اس نے گناہ دیکھا، گناہ سیکھا، اور گناہ کے ماحول میں وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ ہمیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو نگاہ دوڑائیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر کہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ بت پرست گھرانے میں نہیں، بت ساز گھرانے میں، جو بت بنا کر بیچتا تھا. اور روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم کے گھر والے، اس کے باپ دادا، اس کو بت بنا کے دے دیتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے لڑکپن میں، اور کہتے تھے جا کے بازار میں بیچ آؤ. ابراہیم علیہ السلام بازار میں بت بیچتے تھے، لیکن خیال آتا تھا ماحول گناہ کا، ماحول شرک کا، براٹ اپ شرک کا، سارا ماحول گندگی کا، شرک کی گندگی، شرک کی آلودگی. لیکن خیال کہاں سے آیا؟ جس اللہ نے یہ فطرت سلیمہ عطا فرمائی. فرماتے ہیں اور بھائی کوئی قرآن نازل ہوا تھا، کوئی وحی نازل ہوئی تھی؟ نہیں. قرآن کہتا ہے دیکھا ماحول کو، اس فطرت سلیمہ کا، اس دماغ کا، اس دل کا،
اس شعور کا استعمال کیا جو اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور استعمال کیا تو سمجھ میں بات ایک آئی، اللہ، یہ بت یہ مشکل کشا ہو نہیں سکتے، یہ بت خدا ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ تو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، یہ بیچارے کیا کریں گے جن کو میں بیچنے کے لیے گھسیٹتا پھرتا ہوں رسی باندھ کر، اللہ اکبر۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ رسی بتوں کو باندھ کر پھرتے تھے لے کر در بدر، بازار میں دیتے صدا لے لو خدا لے لو خدا، بے زور ہیں کمزور ہیں، آنکھیں بھی ان کی کور ہیں، مکھی اڑا سکتے نہیں بگڑی بنا سکتے نہیں، لے لو خدا لے لو خدا۔ یوں بیچتے تھے خدا، یعنی تھے اسی ماحول میں، لیکن جو شعور اللہ نے عطا فرمایا، قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابا جی سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ آپ بھی اور آپ کی ساری قوم کھلی گمراہی میں ہے، گمراہی ہے، یہ ہے وہ نعرہ مستانہ، یہ ہے وہ اصل امتحان کا آغاز۔ شعور تو ہم کو بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن ہم اس بھیڑ چال سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ پانی کے رخ پہ چلنا بڑا آسان ہے، جس طرف معاشرہ چل رہا ہے چلتے جاؤ چپ کر، کیا ضرورت ہے معاشرے سے پنگا لینے کی؟ یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ پنگا لینے کی ضرورت نہیں۔ سن لیجئے ابراہیم علیہ السلام اس ٹھہرے ہوئے معاشرے میں اگر یہ پتھر نہ پھینکتے تو امام انسانیت کبھی نہ بن سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کسی ایک بات میں نہیں امتحان کیا، بار بار امتحان کیا، بار بار امتحان کیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں پاس ہو گئے۔ پھر جا کے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم جا میں تجھے انسانیت کا امام بناتا۔ اللہ اکبر۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو فوراً خیال آیا اتنا بڑا انعام مل رہا ہے تو میں اپنی اولاد کے لیے بھی لے لوں۔ قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی امام بنانا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، جن لوگوں کو اپنے شعور کے استعمال کا سلیقہ نہ ہو، جن لوگوں کو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے استعمال کا طریقہ نہ ہو، جن لوگوں کو اللہ کے سامنے جھک جانے کا کبھی شعور نہ آئے، کبھی خیال نہ آئے، جن کو اپنی زندگیاں اور اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے قربان کر دینے کی کبھی توفیق نہ ہو، ان کے لیے میرا وعدہ نہیں۔ لا ینال عہد الظالمین، جن کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو کیوں دی ہیں، اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے تو کیوں عطا فرمائی ہے، سماعتیں دی ہیں تو کیوں دی ہیں، میں اگر پورے قد بت سے کھڑا ہوں تو اللہ نے مجھے یہ توفیق کیوں عطا فرمائی ہے۔ جن کو یہ شعور ہی نہیں ان کو اللہ امامت کبھی نہیں عطا فرمائی۔ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں۔ یہ جو امتحانوں میں کامیابی، ہم تو شکر کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے یہ امتحان نہیں لیتا کہ ہم اپنا بیٹا قربان کر دیں اللہ کے راستے میں، وہ تو کہیں بہت آگے کی بات ہے بھائی۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس بندے سے کچی کا امتحان پاس نہ ہو اس کو پکی میں کوئی نہیں بٹھاتا۔ پکی میں تو وہی جائے گا نا جو کچی کا امتحان پاس کرے۔ کچی پکی یہ ہماری نئی نسل کیا سمجھے، ان کو تو میرا خیال ہے نرسری اور پریپ کا پتہ ہے۔ جو نرسری میں پاس نہ ہو وہ پریپ میں تو نہیں جا سکتا، جو پریپ میں پاس ہو گیا پھر وہ پہلی میں جائے گا، KG 1 میں۔ یوں سٹیپ بائی سٹیپ امتحان پاس کرتا جائے گا،
بڑے امتحان کے لیے کوالیفائی کرتا جائے گا، اور جس نے پرائمری پاس کی ہے وہ مڈل سکول میں جا سکتا ہے، جس نے مڈل سکول پاس کیا ہے وہ ہائی میں جا سکتا ہے، جو ہائی سے نکلے گا وہ ہائر سیکنڈری میں جائے گا، یوں سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا ہے۔ جو بچہ کبھی پاس نہیں ہوا پہلی جماعت میں، اس کو کیا پتا ہائی اسکول میں کیا ہوتا ہے اور ہائر سیکنڈری اسکول میں کیا ہوتا ہے، یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے اور ایم میں کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا؟ وہ کہے کہ مجھ سے آج تک اللہ نے کبھی امتحان نہیں لیا، تو بھائی نہیں لیا، کون لیتا ہے؟ اس فیل شخص سے امتحان جو اپنے پہلے امتحان میں ہی فیل ہو گیا، پہلے سٹیپ میں فیل ہو گیا۔ کبھی پاس ہونے کی لذت لی ہو تو پتا ہو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ پرائم ٹائم، پرائم صلاحیتیں، پرائم رزق، جس کے ساتھ بڑی محبت ہے، جب تک وہ اللہ کے راستے میں قربان نہیں ہوگا نا، امتحان کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، قربانی کی حکمت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ قربانی کی حکمت اس وقت سمجھ آئے گی نا، آپ اپنی پسندیدہ چیزیں ذرا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی یہ ابتدا تو کریں۔ آپ اپنی پسندیدہ چیز کیا پسند ہے، سوچیں ذرا بیٹھ کے، کس چیز پر آپ مارنے پر تل جاتے ہیں، اس کو ذرا اللہ کے راستے میں قربان کرنا شروع کریں۔ پھر دیکھیں ایک سٹیپ پہ پاس ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے، پھر جا کے انسان امتحان کی لذت سے آشنا ہوتا ہے، پھر قربانی کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی زندگیاں سمجھ میں آتی ہیں، اور پھر حج کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے اور قربانی کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ کچھ گوشے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے، اور خاص طور پر یہ واقعہ اور اس امتحان کے نتیجے میں اللہ نے کس طرح اس پورے خاندان پر صرف کرم نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک اسی خاندان کی کہانی چلے گی۔ کیا کیا اس خاندان نے؟ کون سی بات تھی ابراہیم علیہ السلام؟ ذرا اندازہ کیجئے نا کہ ایک بت پرست گھرانے میں، بلکہ بت ساز گھرانے کا بچہ جو باپ کے کہنے پر بتوں کو رسی باندھ کے گلیوں میں بت بیچتا پھر رہا، وہ امام انسانیت بن گیا۔ ہوا کیا ہے؟ فرق کہاں پڑا ہے؟ ہم تو اچھے بھلے نمازی ہیں، ہم تو مولویوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ہم نے تو بچپن سے اللہ اکبر کی سزا سنی ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سنا ہے، ہم تو ساری حکمتوں سے واقف ہیں۔ اللہ یہ ماجرا کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ میں آ گیا اور ہماری سمجھ میں نہیں آ گیا؟ اگر ہم واقعتاً ابراہیم علیہ السلام کی روحانی اولاد ہیں، اگر ہمارا کوئی رشتہ جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی امامت انسانیت عطا کرنا، تو فرمایا لا ینال عہد الظالمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر جو اشارہ فرما رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ سنت ابراہیم۔ جب صحابہ نے پوچھا ہے نا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کرتے ہیں، کیا ملتا ہے اللہ کو؟ قربانی کر لو، خاص طریقہ، خاص جانور، خاص وزن کا، خاص حیت کا، خاص نسل کا، اس کو کرنے سے ہوتا کیا؟ یہ نہیں فرمایا سنت ابراہیم، بلکہ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ تم اپنی روحانی نسب ثابت کرو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، پھر تمہاری یہ علامتی قربانی بھی قبول ہے۔ اور اگر تمہارا یہ نسب ہی ثابت نہیں ہوتا، تم اس کی اولاد ہو ہی نہیں، تو پھر تو اللہ کا وعدہ ہے کہ لا ینال عہد الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو مانگا تھا اپنی اولاد کے لیے، لیکن اولاد ثابت ہونا، نسل ثابت کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ باپ کا سبق اگر بیٹے کو نہ ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ جس کو باپ والا مشن نہیں قبول، جس کو باپ والی
زندگی قبول نہیں اور اس کی میراث وہ قبول نہیں کرتا، اس کا تو نسب ہی ثابت نہیں ہوتا، وہ اس کی وراثت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں وارث بن سکا، ڈائریکٹ بیٹا، ان کی صلب سے، ان کی پشت سے اپنا بیٹا۔ فرمایا انہو لیس من اہلک، وہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح۔ بس اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہمارا کردار، ظاہر ہے ابراہیم جیسا کردار تو نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم اس راستے پر تو چل پڑے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ قربانی کا راستہ ہے، یہ تو علامت ہے، وہ زندگی کی قربانی ہے، وقت کی قربانی ہے۔